السلام علیکم، میں ہوں عظیم احمد خان، اور گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ سی ٹیٹ اور ٹی ٹی اور ٹیٹ کے اندر ہم لوگ آپ کی مدد کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی اس سال بھی ہم سی ٹیٹ کو لے کر کے مختصر میں جو اہم چیپٹرس ہیں، جو واقعی جو اہم ٹاپک ہیں، ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اردو مضمون کی شروعات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اردو کے اندر سب سے پہلا جو سبق ہے ہم کو دیکھنا ہے زبان کی آموزش اور اکتساب حصولیابی۔ آپ سبھی کو پارٹیسپینٹ کو نوٹ بک نکالنا ہے، اور نوٹ بک کے اندر سب سے پہلا چیپٹر آپ کو لکھنا ہے زبان کی آموزش اور اکتساب۔ لکھیں ہیں سب نے؟ زبان کی آموزش اور اکتساب۔ زبان کی آموزش اور اکتساب، یہ پہلے سبق کا نام ہے جو آپ کو سی ٹیٹ میں پڑھنا ہے۔ یہی اسباق آپ کو پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے اندر انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگے۔ لکھ لیے سب نے سبق کا نام؟ یس سر۔ زبان کی آموزش اور اکتساب یہ سبق کا نام ہے۔ اب اس کے اندر ہم کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جو ہم کو پڑھنا ہے خاص طور پہ۔ تو سب سے پہلے ہے، کیونکہ ہم اس مضمون کا ہی ہمارا نام ہے اردو زبان اور فن تعلیم، جو ہم کو اردو زبان کے طور پر سبجیکٹ ہم فرسٹ لینگویج لیتے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان کیا ہے۔ چلیے، زبان سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیے؟ زبان کیا ہے؟ کون سی زبان؟ دو جبڑوں کے بیچ والی زبان ہے کہ یہ؟ نہیں سر، جس سے ہم ہمارے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اسے ہم زبان کہتے ہیں۔ جس سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جی۔ اور بتائیے اطہر سر، اربینہ، ارشیا میڈم، مختصر میں بتائیے، ہم بہت فاسٹ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، زبان سے متعلق ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر عام سے سوال آپ سے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ زبان کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اربینہ، ارشیا میڈم، جی فوری رپلائی دیتے جائیے، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ اطہر سر، ہلو، آپ لوگ ہیں یہاں پر؟ حاضر لوگ ہیں یہاں پر؟ آپ کے جواب آنے چاہیے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ ہلو، ہلو، چلیے، تو زبان کا بنیادی مطلب کیا ہے کہ عام فہم الفاظ کہے جائے جو زبان کے خیالات اور اپنے احساس، اپنی ضروریات کو ہم کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ یعنی ایک میڈیم ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے زبان، جس میں انسان کیا کرتا ہے، اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ تو زبان ایک وسیلہ ہے، سمپل ٹرمز میں اٹ از اے موڈ آف کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ زبان جی کیا سر۔ ہے؟ اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے احساسات، ان تمام کو ظاہر کرنے کا ایک اہم ترین وسیلہ زبان کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر زبان کی کیا اہمیت ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسان ایک سماجی حصہ ہے، اس لیے تمام جو سماج میں رہنے والے انسان ہیں سبھی کو زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو زبان ہے یہ فطری طور پر زبان سیکھتا ہے، ہر کسی کو ضرورت نہیں پڑتی چھوٹے بچوں کو کہ وہ کسی خاص قسم کا گرامر سیکھے بارسمی طور پہ، وہ تمام تر چیزیں فطری طور پر بچہ اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم جو تو
ہم کو اپنے والدین نے خاص طور پر زبان کی تدریس اس طریقے یا اس تناظر میں ہم کو سکھائے ہیں کیا کہ تنزیلہ ہم آج آپ کو اردو سکھانے والے ہیں، آپ کو یہ جملہ بندی سکھانے والے ہیں، اس نہیں. طرح کی چیزیں سکھائے کہ عرشا میڈم آپ نے سکھائے کہ ماں باپ نے؟ یہ تو یہ تو ہم نے فطری طور پر سیکھا ہے اپنے ماحول سے، اپنے والدین سے، اپنے خاندان سے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو زبان کے ماہرین لسانیات کیا کہتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ لیکزیکون اور گرامر دونوں کا امتزاج ہے، یعنی کہ یہ لغت اور قواعد دونوں کا کمبینیشن ہے۔ لغت اور قواعد ان دونوں کا کیا ہے؟ یہ امتزاج ہے، یعنی کہ مکسچر ہے۔ زبان کیسے بنتی ہے؟ تو ماہر لسانیات یہ کہیں گے کہ زبان لغت اور قواعد ان دونوں کا امتزاج ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لکھ رہے ہیں؟ جی سر۔ یس سر. چلیے اور اگر ہم براڈ کنسپٹ دیکھیں تو یہ قدرتی مظہر ہے جو ہماری فکری اقتدار، مساوات کے حوالے سے سماج میں ہمارے تعلقات قائم کرنے کا ایک اہم ترین وسیلہ ہے، اور اس کا سیدھا تعلق زبان کا تمام انسانوں سے ہے، انسانی سماج سے ہے اور انسانی تعلقات سے ہے، کہ زبان کے بغیر ہم کسی کی شناخت بھی نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کسی کی زبان کو سن لیتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، تو زبان سن کر ہم اس کی شناخت بھی بتا سکتے ہیں، کہ اگر کوئی فرینچ زبان آپ کے کانوں پر پڑتی ہے تو آپ اس زبان کو سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ فرینچ یعنی کس ملک کا رہنے والا ہے۔ اگر کوئی ہندی یا اردو کہتا ہے تو آپ سماعت سن کر ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ تو ہندوستان، پاکستان یا بر صغیر سے ہوگا۔ اس طرح ہم زبان کے ذریعے کسی بھی شناخت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح زبان کے اندر اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹون ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں لہجہ کہتے ہیں، ادائیگی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پروناؤنسیشن کہتے ہیں۔ تو لہجہ اور ادائیگی ان دو چیزوں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرد کہاں سے بلانگ کرتا ہے، انسان کہاں سے بلانگ کرتا ہے، اور اس کی زبان کون سی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی سی مختصر سی تمہید سے ہم سب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان ایک احساسات کا، جذبات کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا وسیلہ ہے، ساتھ کے ساتھ اپنی شناخت کا ایک ذریعہ ہے، اور اس سے ہم کسی بھی علاقے اور جغرافیائی خطے کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا جو ہم نے زبانیں آپ کے سامنے رکھی ہے، جی سر. ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیں۔ یس سر. اس کے بعد دیکھیے زبان کی خصوصیات ہم کو دیکھنا ہے۔ ان پر سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ زبان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، یا پھر سمجھ لیجیے کہ ایک بار آپ کنٹینٹ سمجھ میں آ جائے گا آپ کے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ سوالات کو آسانی سے ترتیب میں دے سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے ایک ایک سے کریکٹرسٹکس یعنی زبان کی خصوصیات ہم دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک سماجی تصور ہے۔ زبان ایک سماجی تصور ہے۔ زبان ایک سماجی تصور ہے کہ سوشل فینومینا ہے، کہ سماج کے اندر زبان کے تعلق سے ایک ایسا فینومینا ہے، ایک تصور ہے کہ جو ہم نے شروعات میں تمہیدی گفتگو میں کیے ہیں کہ زبان کے بغیر سماج نہیں ہے، سماج کے بغیر زبان نہیں ہے، اور زبان سماج کا ایک اہم ترین لازمی جز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زبان کے اندر نمبر 2 پہ آتا ہے کہ علامتوں کا استعمال ہوتا ہے نا؟ علامتوں کے اندر وہ تمام تر چیزیں آئیں گی، جیسا ہر زبان میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اردو میں حروف تہجی ہوتے ہیں، انگریزی میں الفابیٹس ہوتے ہیں، مراٹھی میں اکشر ہوتے ہیں، اور ہر زبان کی کچھ نہ کچھ سمبولک سسٹم ہوتا ہے۔ تو یہ زبان کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ زبان کے اندر علامتیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری خصوصیت ہے کہ زبان سسٹمیٹک ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ
ایک آج ایک زبان کے لیے الگ استعمال الفاظ ہو رہے ہیں، دوسرے دن الگ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی زبان ہے تو اس کا پرٹیکولر اس کی گرامر ہے، اس کے قواعد ہے، اس کے الفابیٹس ہیں اور اس کا سیکوینس ہے، سسٹمیٹک لینگویج پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زبان کی خصوصیات میں زبان اشارتی بھی ہوتی ہے، صوتیاتی بھی ہوتی اور تحریری بھی ہوتی ہے. تینوں چیزیں ہیں. اگر یہ ان تینوں چیزیں شامل ہیں تو ہی وہ زبان ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی کون سی زبان ہے جس میں یہ تینوں چیزیں شامل نہیں ہیں، نمبر 1 ہے اشارتی، دوسرا ہے صوتیاتی اور تیسرا ہے تحریری. یہ تینوں صورتیں جس کے اندر اشارے بھی ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں، صوتیاتی یعنی جس کی ساؤنڈ ہوتا ہے، پروننسیشن ہوتا ہے، جسے آواز دی جاتی ہے ان الفاظ کو، اور تحریری کا مطلب ہوتا ہے جو اشارہ دی جا رہے ہیں، جنہیں آواز دی جا رہی ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ مخصوص رسم الخط یعنی تحریری شکل ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں زبان کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیات ہیں. لکھ رہے ہیں آپ لوگ ان پوائنٹس کو؟ یس سر. جی جی. سر. اس کے بعد ہے دیکھیے خصوصیات کے اندر اور ایک پوائنٹ آئے گا جس میں ہم کہتے ہیں کہ زبان ایک فکری بھی ہے، ایک فکری عمل ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک روایتی نظریہ بھی ہے. ہر زبان کے اندر مخصوص فکر ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے. فکری اور روایتی نظریہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی زبان فٹ سے وجود میں آ گئی اور اس کو ماننے والے پڑھنے لگے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک روایتی نظریہ ہوتا ہے جو ایک زبان کو پھلنے پھولنے کے لیے کئی صدیاں درکار ہوتی ہیں، کئی سال درکار ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ زبان وجود میں آتی ہے، چلن میں آتی ہے. اس کے بعد ایک زبان ایک تخلیقی ہوتی ہے کہ زبان تخلیقی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، کہ اس کے اندر بہت ساری تہذیب و ثقافت کے ہنر چھپے ہوتے ہیں زبان کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک زبان ایک ترسیل کا، ایک کمیونیکیشن کا ایک نظام ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جو ہے جی ہم کہہ رہے تھے کہ زبان ایک نظام ہے کہ اس میں ابھی ہم نے جن چیزوں کا طرف توجہ دلائی ہے کہ اشارات ہوتے ہیں، صوتیات ہوتے ہیں، تحریری ہوتی ہیں، پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ قائم ہوتا ہے، اس کے پیچھے فکر ہوتی ہے، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، ایک تہذیب ہوتی ہے. تو ٹوٹل ملا کے ان تمام چیزوں کو اگر ہم کمبائن کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارے کہ زبان ایک کیا ہے؟ نظام ہے. زبان ترسیل کا ایک نظام ہے، سسٹمیٹک وے آف کمیونیکیشن ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی اتنی چیزیں؟ سر جی فکری اور عمل دو اور روایتی جی نظریہ ہے، مطلب تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس میں. جی جو لوگ اردو نہیں جانتے تو ان کے زبان میں اگر ہم کہیں کہ فلاں شخص عظیم صاحب ہے اور وہ اردو زبان بولتے ہیں، تو اگر آپ اردو زبان نہیں جانتے تو آپ کے دماغ میں اردو زبان کو اور اس کے جاننے والوں کو لے کر کے ایک سوچ خود بخود پروان چڑھتی ہے نا، کہ بھائی یہ لوگ جی کون ہیں، کس خطے سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. رائٹ. تو زبان کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سنسکرت زبان ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ سنسکرت نہیں جانتے، لیکن میں آپ سے کہہ دوں کہ تنزیلہ فلاں شخص جو سنسکرت بولتا ہے، تو آپ کے دماغ میں خود بخود اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ سنسکرت کے پیچھے ایک فکر ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک جی روایتی سر. طرز نظریہ ہے. تو ہر زبان کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے، ہر زبان کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جی سر. جی سر. چلیے. اس کے بعد ہے زبان ساختیاتی طور پر پیچیدہ ہوتی ہے.
یعنی کہ کسی بھی زبان کو سیکھنا بہت آسان نہیں ہوتا، بلکہ کافی وقفہ لگتا ہے اس کے سیکھنے کے لیے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، یعنی زبان کے پیچیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر محاورے ہوں گے، کہاوتیں ہوں گے، بہت سارے ضد الفاظ ہوں گے، اس کا گرامر ہوگا۔ تو زبان کوئی آسان کام نہیں ہے یا آسان نظام نہیں ہے، بلکہ ایک پیچیدہ ساخت رکھتا ہے، یہ اپنے اندر ایک کمپلیکس اسٹرکچر رکھتا ہے کوئی بھی زبان۔ اگر ہم نے آپ کو کہہ دیے کہ اگر آپ کو سنسکرت زبان سیکھنا ہے یا پالی زبان سیکھنا ہے، تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اتنی چیزیں آپ کو سیکھنا پڑے گی۔ اس کے بعد آپ کو عربی زبان آئے گی، آپ کو سنسکرت زبان آئے گی۔ اس کے بعد ہے کہ زبان منفرد ہے، پیچیدہ ہے اور تغیر پذیر ہوتی ہے۔ منفرد سے مراد کہ اردو زبان ہے تو اردو زبان اردو زبان ہی رہے گی، سنسکرت ہے تو وہ سنسکرت رہے گی۔ پیچیدہ سے مراد ابھی ہم نے بتایا کہ پیچیدہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کمپلیکس اسٹرکچر ہوتے ہیں ہر لینگویج کے اندر۔ اور تیسری جو چیز یہاں پر مینشن کی گئی ہے وہ تغیر پذیر ہے۔ تغیر پذیر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ویریبل، ویریبل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زبان کی تبدیلی نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، بہت ساری دیگر زبانوں کے الفاظ بھی کسی زبان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان بھی مکسچر ہے نا؟ اردو زبان بھی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر وجود میں آئی، بر صغیر کے اندر وجود میں آئی، جس کے اندر فارسی کے بھی الفاظ ہیں، ہندی کے بھی الفاظ ہیں، سنسکرت کے بھی الفاظ ہیں۔ ان تمام زبانوں سے مل کر اردو زبان کا وجود ہوا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم جو زبان استعمال کر رہے ہیں، تو جیسے جیسے انوینشنس ہو رہے ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، یا جیسے جیسے سماج ترقی کر رہا ہے، زبانیں ترقی کر رہی ہیں، تو ویسے ویسے جو نئے الفاظ، نئے ایجادات کی جو ٹرمینالوجیز ہوتے ہیں وہ زبان کے اندر اضافہ ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے زبان کو کہا گیا کہ زبان تغیر پذیر بھی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ زبان کی خصوصیات ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں۔ سمجھ میں آیا کیا سب کو؟ جی سر۔ چلیے، اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہم کو دیکھنا ہے زبان کے کام کیا ہے، فنکشنز آف دا لینگویج کیا ہے، زبان کے کام کیا ہے۔ کہ زبان کے کام کیا ہے، اس کے فنکشن کیا ہے، وہ کیا کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 اہم کام ہیں زبان کے۔ سب سے پہلے ہے کہ وہ زبان جو ہے ترسیل کا وسیلہ ہے، جو ہم نے شروعات میں دیکھ لی ہے، کمیونیکیشن کا۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے دیکھے کہ یہ تفکر کا وسیلہ ہے، تفکر کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے ہم۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ثقافتی تبادلہ۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں یہاں پر مینشن کی گئی ہیں جو زبان کے کام ہیں۔ نمبر 1 ہے ترسیل، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں آپ سب لوگ اس کو؟ جی سر۔ آن لائن کے اندر اتنا بڑا اتنا بڑا بورڈ نہیں ہوتا، بلیک بورڈ، جس کے اندر تمام نکات لکھے جا سکیں، اس لیے آپ ان نکات کو لکھتے چلیں تاکہ آپ کے نوٹس بھی بنتے رہیں۔ اوکے سر۔ ورنہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے صرف سنیں گے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم نے کیا پڑھے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، سب سے پہلے ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے کہ ترسیل کا وسیلہ۔ یہ شروعات میں ہی ہم نے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی کہ ترسیل کا وسیلہ کا معنی کیا ہے۔ کہ ہم نے شروعات میں کہا کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، جس میں وہ رہتا ہے اور اپنے خیالات کا، اپنے احساس کا، اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے، اور اپنی ضرورتوں کا، اپنے احساس کا اظہار کرنے کے لیے زبان اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ زبان کو اپنے سماج میں ترسیل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ٹاپک آلریڈی آپ کے سمجھ میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ٹاپک ہے ضرورتوں کے اندر، زبان کے کام کے اندر، وہ ہے تفکر کا وسیلہ۔
تفکر سے کیا مراد ہے؟ جس میں ہم دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ زبان اور فکر. ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ بچی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ زبان ایک فکر ہے یعنی کیا. تو ابھی ہم نے اسی موضوع پر ڈسکس کیا کہ آپ یاد رکھیں کہ زبان کے اندر زبان اور فکر دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں. کہ کوئی زبان ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی فکر اس کے پیچھے جڑی ہوئی ہے. اگر زبان نہیں ہوتی تو شاید ہم اتنے پیچیدہ خیالات سوچ بھی نہ پاتے. کہ یعنی کہ ہماری جو فکر ہے اس کو جلا بخشنے کا کام ہماری زبان بھی کرتی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بغیر الفاظ کا استعمال کیے ہوئے کوئی خیال ہمارے ذہن میں لا سکیں؟ نا؟ آپ کوئی بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. سوچیے ذرا کہ سیٹیٹ اچھے سے پاس ہو گئے اور آپ کو جو اس کے بعد آپ نے ٹیٹ دیے اور اس کے بعد آپ جو زیڈ پی کے لیے اپائنٹمنٹ لیٹر آپ کے موبائل پر ای میل آ گیا. تو یہ تمام تر چیزیں آپ بغیر الفاظ کے بغیر زبان کے سوچ سکتے ہیں؟ یہ بتائیں. سوچ سکتے کہ روینہ؟ نہیں. نہیں سر. نہیں سوچ سکتے. یعنی کہ ہم اپنے خیالات کو بھی اگر پروان چڑھانا ہے، خیالات کو بھی اگر ہمارے ذہن میں بھی بغیر آواز کی بھی اگر ہم گنگنانا ہے کوئی، تو بغیر الفاظ کو کوئی کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی ہمارے دماغ میں زبان کا استعمال ہوتا ہے، ہمارے دل میں بھی زبان کا استعمال ہوتا ہے، ہماری فکر میں بھی زبان کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک زبان کیا ہے؟ صرف ترسیل کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ تفکر کا بھی وسیلہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی یعنی کہ سر. کچھ جی چھوٹے بچے کو بھی آپ دیکھیے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بولنے کے لیے الفاظ وہ جمع نہیں کر پاتے یا ادا نہیں کر پاتے، لیکن وہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر بچہ خالی صرف پا پا کر رہا ہے، ہاتھ بتا رہا ہے، تو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ پانی مانگ رہا ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں. اگر وہ رو رہا ہے تو اس کو بھوک لگی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ بھی اس کی فکر کو سمجھ گئے. یہ تمام تر چیزیں فکر سے تعلق سے ہیں کہ یہ زبان جو ہے تفکر کا وسیلہ ہے. سمجھ گئے ہم اس ٹاپک کو؟ تفکر کا وسیلہ زبان کیسے ہوا؟ جی سر. چلیے نیکسٹ ہے زبان کے کام کے اندر ثقافتی تبادلہ. جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ زبان کے کام ہیں. تو اس میں تیسرا ڈومین ہے ثقافتی تبادلہ. سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ بھی موضوع کو ہم نے ابتدائی گفتگو میں ڈسکس کیے ہیں کہ زبان ہے تو اس کے پیچھے تہذیب ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر بھی وہی مراد ہے کہ زبان وسیلہ وہی ہے کہ جو مختلف قوموں کی تاریخ سے جڑا ہوتا ہے، تہذیب سے جڑا ہوتا ہے، تمدن سے جڑا ہوتا ہے، اور وہ نسل در نسل اپنی تہذیب کو، جذبات کو، احساسات کو، عقائد کو ایک نسل سے دوسری نسل، ایک انسان سے دوسرے انسان تک ثقافت کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم کو تاریخ بھی پڑھنا ہے 500 سال پرانی، 2000 سال پرانی، تو پھر کیسے تاریخ پڑھیں گے اور کیسے تاریخ ہم جانیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر زبان کے ہم ہماری تہذیب کو، تاریخ کو، ماضی کو جان سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر یہ کیا چیز اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ زبان ثقافت کا بھی ایک اہم ترین وسیلہ ہے. کہ صرف ہماری اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ دنیا کی بھی اگر تاریخ ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو زبانوں کا اہم کردار ہے. اس زمانے میں جو بھی زبان رائج تھی اس زبان میں اس کو لکھا گیا، بولا گیا، ٹرانسفر کیا گیا، اور اس کے بعد وہ زبانوں کی وجہ سے ہی ایک نسل سے دوسری نسل، ایک نسل سے دوسری نسل ہم تک آ پہنچی. ٹھیک ہے. تو یہ زبان کے کام ہے. پہلا کام کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ پہلا کام ہے ترسیل کا وسیلہ ہے. جی دوسرا کام بتائیے. تفکر کا وسیلہ. اور تیسرا کام؟ ثقافتی تبادلہ. جی سمجھ میں آ گیا اچھے سے؟ جی. چلیے اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے
اسی کے اندر جنرل انفارمیشن کے طور پر آپ تمام اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ زبان کا جو خاص طور پہ ہم نے جتنے موضوع پر ڈسکس کیے ہیں، تو اگر کسی بھی زبان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمام جو پروسیس ہے مطالعے کا زبان کا پروسیس کا، اسے ہم علم لسانیات کہتے ہیں۔ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم لسانیات جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے تو سمجھ جانا اسٹڈی آف لینگویج، زبان کا مطالعہ۔ اس کے بعد آپ یاد رکھیے کہ اب یہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں وجود میں آتے ہیں کہ بھئی زبان کا ابتدا کہاں سے ہوئی، پہلی زبان کون سی تھی۔ تو اس کے بارے میں ماہر لسانیات کا کہنا ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ شروع کہاں سے ہوئی اور ابتدا کس نے کیا۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کی تعداد بڑھتی گئی تو اس نے اجتماعی طور پر رہنا شروع کیا، پھر اس کا خاندان بنا، سماج بنا، اور آپس میں مابین تعلقات کے لیے ان کو ضرورت محسوس ہوئی، ایک وسیلے کی محسوس ہوئی، پھر انہوں نے شاید حرکات و سکنات کے ذریعے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اپنی ضروریات کے لیے، اپنے احساسات کے لیے، پھر اپنے حلق سے کچھ آوازیں نکالی ہوں اور ان آوازوں کو بعد میں کچھ بامعنی شکل دی گئی ہو، اور پھر وہ اس طرح سے ترقی کرتے ہوئے وہ بعد میں رسم الخط میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی 3 صورتیں وجود میں آئیں کہ سب سے پہلا اشارتی، شروعات میں ہم نے جو ڈسکس کیے ہیں، اشارتی، صوتی اور تحریری، یہ 3 صورتیں زبان کی وجود میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے اشاروں کی زبان، زبان کی ترقی کے پس منظر میں۔ نمبر 1 ہے اشاروں کی زبان، نمبر 2 ہے آوازوں کی زبان، اور تیسرا ہے علامتوں کی زبان۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حصوں میں زبان کو عام طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے اشاروں کی زبان۔ اشاروں کی زبان میں ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی اس کو بتا سکتے ہیں، بتائیے کون سے اشاروں کی زبان ہوتی ہے؟ اشاروں کی زبان یعنی جو اپنے حرکات و سکنات سے کسی سے بات چیت کرنا، اشارے کرنا۔ جی جی، صحیح کہا آپ نے کہ چہرے کے تاثرات کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر سکتے ہیں، جذبات دوسروں کو پہچاننے کے لیے ہم اپنے چہرے کے مختلف جو ہے لہجوں کو ہم اشارہ کر کے بتاتے ہیں، ہاتھ سے، پاؤں سے، سر سے یا آنکھ سے، ہے نا۔ کسی پر ہمارے اگینسٹ کوئی بات کر رہا ہے تو ہم دونوں بہویں اپنی چڑھا دیتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسا۔ غصہ ہو تو بہت سارے غصے کی حالت میں الگ الگ صورت میں ہوتی، کوئی اپنے ہاتھ سے بھی بہت زیادہ اشارہ کر لیتا ہے نا، جس سے کسی کو تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اشاروں کی زبان کہ جس میں ہم جذبات، اپنے خیالات، تاثرات کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا ہے آوازوں کی زبان۔ اشارات میں اور ایک چیز ہے کہ ذل لسانی اور کثیر لسانی، یہ 2 چیزیں ہیں جسے انگلش میں کہتے ہیں بائی لینگول اور ملٹی لینگول۔ ذل لسانی اور کثیر لسانی جو ماحول ہے اس میں، یعنی کہ اجتماعی ماحول میں ہم الگ اشارہ کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم انفرادی طور پر ہیں تو ہم انفرادی فرد سے بات کرنے کے لیے مختلف اشاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں مجرد تصورات ہوتے ہیں جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ کنسیپٹ، تو ہم ان کو اشاراتی زبان میں پیش نہیں کر سکتے، ہے نا۔ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ گیمز آئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں آپ ٹی وی پر، یوٹیوب پر، کہ اشاروں کے ذریعے کچھ مجرد تصورات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور سامنے والا اس کو پہچان کر بتانے کی کوشش کرتا ہے۔
تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے یا صحیح طور پر جواب نہیں دے پاتے کہ وہ اشارے کے ذریعے کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے گیم دیکھے ہوں گے آپ نے. ابھی ابھی کچھ ریئلٹی شوز میں آ رہے ہیں کہ اشاروں سے کچھ چیز بتائی جاتی ہے اور سامنے والا فرد جو ہے اسے ہیڈ فون لگا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھے آپ نے؟ جی سر. تو وہ اشاروں کی زبان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ 100% کامیاب ہوتے ہیں کیا؟ صحیح آنسر دے پاتے ہیں کیا سننے والے، دیکھنے والے؟ نہیں. تو یہ اشاروں کی زبان کا ڈرا بیک ہے کہ وہ اس میں جو ہے مجرد تصورات، اس میں کہتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ کنسیپٹ کو ہم مکمل طور پر اشاروں کے میں نہیں بتا سکتے. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے آوازوں کی زبان. زبان سیکھنے کے عمل میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آواز لازمی استعمال ہے. بچہ اپنے ماحول میں جہاں کہیں بھی رہتا ہے تو وہ اس کے کانوں پر مختلف الفاظ آوازوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور جو کچھ الفاظ بچوں کے کانوں پر رہے ہیں وہ الفاظ کوئی نہ کوئی زبان کے الفاظ ہیں. اگر آپ ایک بچہ ہے جو نو مولود ہے، اس کو اردو زبان کے ذریعے اب بات کر رہے ہیں تو وہ ان اردو کر وہی الفاظ کو دوبارہ دہرائے گا، ہے نا. مسکرائیں گے، اشاروں کریں گے. چھوٹے بچے کو آپ دیکھ لیجئے کہ 1 سال کا ہے، 6 ماہ کا ہے، آپ جتنا اس کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اپنے بھاؤ اس کو بتائیں گے، تو بچہ بھی اسی طرح مسکرانا سیکھتا ہے، ہنسنا سیکھتا ہے. اور آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسے کوئی زبان کا استعمال نہیں کرو، سماعت نہ ہونے کی وجہ سے بچہ جو ہے بولنے کی صلاحیت، سمجھے آپ؟ اگر آپ بچے کو کسی بھی زبان میں بات نہیں کرو، بچہ بولنے کی سماعت سے محروم بھی ہو. یس سر. زبان میں اور معیاری زبان جتنا آپ ان کے ساتھ کھیلو گے تو اتنا زیادہ ان کے ووکیبلری بڑھتی ہے کی صلاحیت. سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. تو اس طرح دھیرے دھیرے 3 سے 4 سال کے بچہ آوازوں کو سن کر اپنی زبان میں مہارت پیدا عملے ادا کرتا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی آوازوں کے ذریعے ہی سیکھتا ہے. اگر آپ چھوٹے بچوں کو چھوٹا ہے، اگر اس کو بکری کے بچوں کے اندر رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی انسان اس بچے سے بات ہی نہ کرے، صرف ان کو بکری کے بچوں کے درمیان رکھا جائے، اس بچے پھر کر بکری کے بچوں میں رکھا جائے، کیا ہوگا کوئی بتائے؟ تو وہ بھی وہی آواز نکالنے کی کوشش کرے گا. جی، بکری کی طرح وہاں ہی سے وہ تعارف نہیں آوازیں ہوگا. نکالے گا. جی. زبان کا پہلا مرحلہ کیا ہوگا پھر؟ زبان سیکھنے کے عمل میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سننا. جی، سماعت. ٹھیک ہے. زبان سیکھنے کے لیے اچھا سامع ہونا بہت ضروری ہے. اسٹرانگ ہوگی اتنی زبان اس کی اسٹرانگ ہوگی. جتنا ہم اردو اتنی اچھی اردو ہم بول پائیں گے. اس کے بعد تیسرا جو ٹاپک ہے علامتوں کی زبان، یعنی کہ انگلش میں اسے کہتے ہیں سمبولک. کہ جب ہم سن رہے ہیں کسی زبان اور اسے الفاظ کی شکل بھی دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے یا پھر انہیں آوازوں کو مخصوص علامت دینے کے لیے ہم علامتوں کا استعمال کرتے ہیں، انہیں شناخت دینے کے لیے، اور انہیں تحریری شکل دی جاتی ہے. اور تحریری شکل ان الفاظوں کو دینے کے بعد اس کی صورت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر اے ہے کا، جہاں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اے بنایا جائے گا تو ساری دنیا کے لوگ ہیں وہ اسے اے ہی کہیں گے، کہ جو اس کی تحریری شکل دی گئی ہے اور اس کی علامت بھی مل گئی. اسی طرح اگر ہم اردو میں جیم لیں گے، ہمیں کہیں پر بھی اسے سین نہیں کہا جائے گا، اسے جیم ہی کہا. ہم اسے کہتے ہیں کہ علامتوں کی زبان. کہ شروعات میں بھی 3 چیزیں زبان کے اندر لازمی ہیں. کون کون سی؟ یہی چیزیں ہیں:
کوئی بتائے گا؟ یہ جو تینوں چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تمہید میں بھی ہم نے شروع کیے تھے، پڑھ لیے تھے ہم نے اس کو زبان کی خصوصیات کے اندر، اشارتی، صوتیاتی اور تحریری، وہی تین چیزیں ہیں نا، یہ اشاراتی، صوتیاتی اور تحریری. سمجھ میں آ جی رہا ہے کچھ؟ یہ وہی ڈومین ہے جو ہم نے شروعات میں ڈسکس کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد زبان کے اقسام میں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جس میں بولی اور زبان دونوں میں کیا فرق ہے، کوئی بتائے گا؟ بولی زبان کیا ہے، بولی کیا ہے اور زبان کیا ہے، بتائیں. جی بولیے. بولی ہم کسے کہتے ہیں؟ جی اچھا میڈم ہیں آپ باقی لوگ؟ یس سر. بولی میں ہم جو روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں اپنی زبان، جیسا کہ اس کے اندر دوسری زبان کا بھی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ انگلش اور فارسی کے ورڈز. جی. اور اردو میں اور مطلب اردو زبان کے اندر صرف اسی کے الفاظ کا استعمال کرنا، اردو اچھی زبان بات، کا. اچھی بات. ٹھیک ہے. اور آسانی سے اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ سمجھ لیجئے کہ بولی زبان اور زبان جو ہے، ہم دونوں کو، بولی کے اندر ہم زبان کا بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات. بولی کے اندر ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں اور دیگر زبانوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، دوسری بات. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ بولی زبان کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. زبان کی مخصوص جی ساخت ہوتی ہے، زبان کی مخصوص رسم الخط ہوتا ہے، اس کی آوازیں ہوتی ہے، اس کا قواعد ہوتا ہے، اس کی تہذیب ہوتی ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بولی زبان کے اندر اتنی چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جی سر. چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مادری زبان. چلیے بتائیے مادری زبان کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ آپ نے ڈی ایڈ میں پڑھا ہوگا. مادری زبان کسے کہتے ہیں؟ ارشیا میڈم، اپنے تنزیلہ گھر میڈم سے، ہے؟ ہاں جی سر، اپنے گھر سے سیکھی جانے والی جی زبان کو ہم مادری زبان کہتے ہیں. ہاں. گھر سے مراد یہی کہ اپنے گھر، کنبہ، آس پڑوس، اہل و عیال، اپنے والدین، اور یہ زبان فطری طور پر سیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. فطری طور پر ہم جو سیکھتے ہیں، اس میں کوئی باقاعدہ ہم نے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو کچھ بھی اپنے اطراف سے، ماحول سے جو زبان سیکھتے ہیں اسے ہم مادری زبان کہتے ہیں. اور شروعات سے ہی بچہ اپنی مادری زبان کی پیچیدگیوں، باریکیوں، تمام چیزوں کو خود بخود سیکھتا ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. یہ مادری زبان کا بہت امپورٹنس ہے تعلیم کے اندر، خاص طور پہ جتنے بھی آپ کمیشنز پڑھیں گے، کوٹھاری کمیشن ہے، قومی تعلیمی کمیشن ہے، اور نیشنل کریکولم فریم ورک NCF ہے، ان تمام چیزوں میں مادری زبان کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ بچے کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ مادری زبان میں ہونا چاہیے، اس کے تصورات کی وضاحت مادری زبان میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بہت سارا امپورٹنٹ، جہاں کہیں بھی آپ کو مادری زبان کا آپشن ملے تو وہ آپ کا جواب ہوگا، خاص طور پہ اسٹیٹ کے اندر، RTE کے اندر بھی، NCF کے اندر بھی، ٹھیک ہے، قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے اندر بھی. ان تمام چیزوں میں مادری زبان کو تعلیم کا اہم ترین وسیلہ سمجھا گیا ہے، ٹھیک ہے.
इसी के साथ साथ मौलिम के लिए क्या कहा गया है, मौलिम को क्या कहा गया है, कोई बताएगा? आरटी के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, एनसीएफ के अंदर मौलिम को क्या कहा गया है? मौलिम को एक ये रहनुमा कहा गया है, फैसिलिटेटर। जी, फैसिलेटर, उर्दू में उसे कहते हैं सहूलतकार। ठीक है, ये कई मरतबा सवाल पूछा गया है और आ भी सकता है। तो मौलिम एक सहूलतकार है, एनसीएफ भी यही कहता है, आरटीई भी यही कहता है, और कौमी तालीम पॉलिसी भी यही कहती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर रुकेंगे इतने टॉपिक देखकर, और 2-3 टॉपिक रहे हुए हैं, इसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। ओके सर। तो अब कोशिश करें कि जो लोग जब भी हम ग्रुप में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना वक्त है। आप तो लोग स्टडी के लिए ही, तैयारी के लिए आप लोग लगे हुए हैं, तो अगर आपकी तैयारी में अगर मुझे वक्त मिलता है तो आपके लिए ये बेहतर टाइम है कि जब भी हम कहें कि हम फला टाइम को इतने बजे हम क्लास ले रहे हैं, तो आप उसमें अपने आप को फारिग करके बैठ जाएं, तो इंशाल्लाह ताला जी आपका सर, फ़ायदा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। जो लोग बाकी गैर हाजिर रहे तो उनको ये मिस हुआ, जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको इत्तला कीजिए। ठीक है, जी चलिए सर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ओके।